تو خودکشی کرنی ہو تو خودکشی بھی نہیں کر سکتے, وہ زہر بھی 2 نمبر نکلتا ہے, وہ خریدتے ہیں پیتے ہیں اور زندہ بچ جاتے ہیں. تو ہر جگہ پہ سیمنٹ, شوگر, یوریا کھادوں میں, پل بنانے ہوں, ہسپتال بنانے ہوں, کچھ نہیں چھوڑا. یہ عاصم اس کے ایک سمبل ہے. دوسرا سمبل ہے عزیر بلوچ. عزیر بلوچ سیکولر جماعتوں میں بھی ہیں, عزیر بلوچ جو ہے وہ کلعدم جماعتوں میں بھی ہیں, مذہبی جماعتوں میں بھی ہیں, حکمراں جماعت میں بھی بے شمار ہم دیکھ چکے ہیں. گلو بٹ قسم کے کریکٹر وہ بھی سارے ہیں, اور بے شمار ہیں. یعنی اس میں یہ ایک سمبل ہے کہ کس طرح سے ایک جماعت یا ایک گروہ اپنے کام کروانے کے لیے کسی نوجوان کو استعمال کرتا ہے اور پھر استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے. اب اچھا میں اسے بتاؤں, عزیر کی دیکھیں, عزیر کی ابھی کہانی کھلنی ہے. یہ بیچ میں پی آئی آ گیا, باقی سارے یہ نہ سمجھیں کہ عزیر کا معاملہ. عزیر بہت سوچ سمجھ کے ٹائمنگ کے ساتھ, وہ آپ اس جملے پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کراچی آپریشن, جو کور کمانڈر کراچی کا جملہ تھا کہ کراچی آپریشن جو ہے وہ رفتار کی قید سے آزاد ہے, ایسے ہی تھا نا بالکل. تو یعنی اس میں آپ اب ذرا یہ عزیر بلوچ کو ایسے نہ چھوڑ دیں, عزیر بلوچ ایسے ہی نہ, عزیر بلوچ اپنی ٹائمنگز کے ساتھ دیکھیں ای سی ایل پہ نام آ گئے, ای سی ایل پہ نام آ گئے. ایان علی بھی تو گرفتار ہوئی ہیں, وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نہیں, ایان علی تو دیکھیں آج وہ گئی, انہوں نے جا کے پھر کہا کہ مجھے جانے دیا جائے. اب میرے خیال سے 17 فروری تک ان کی تاریخ چلی گئی ہے. تاریخ پہ تاریخ ان کی بھی چلتی رہی ہے, چلتی جائے گی, اور جب تک کہ وہ یہ معاملہ کہیں حل نہیں ہوتا جا کے. اور معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ وہ پیسے کس کے تھے, کون لے کے جا رہا تھا, کون چھوڑنے آیا, وہ جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں, مطلب وہ چلتا رہے گا کسٹم. لیکن یہ اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ وہ پیسے کس کے تھے. لیکن یہ آپ کی سوسائٹی میں سمبل, یہ وہ لوگ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو گئے. یعنی ڈاکٹر عاصم کے علاوہ, یعنی ڈاکٹر عاصم کو میں اس کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا کہ جہاں وہ استعمال, مطلب وہ استعمال کرنے والے ہیں, مطلب وہ استعمال نہیں ہوئے کسی کے ہاتھوں, مطلب انہوں نے استعمال کیا. تو بات یہ ہے کہ اب اس میں ہائیسٹ لیول پہ بیوروکریٹس آ گئے ہیں. 5 الزامات ڈاکٹر عاصم پہ ریفرنس میں لگے ہیں. انہوں نے منی لانڈر کیے باہر, 4 ملکوں کے اندر ان کے بے شمار اکاؤنٹس ٹریس ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے, انہوں نے گیس اور یہ جو چوری اور سارا معاملات انہوں نے کیے ہیں, جس کے اوپر یہ سیکٹریز کو بلا لیے, اور اس کے بعد انہوں نے کرپشن, اور یہ تو ہو گیا اب ان کے نئے والا معاملہ. اب دیکھنا یہ کہ دوسرا جو انسداد دہشت گردی والا معاملہ ہے, جہاں پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عزیر بلوچ لنک ہوتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے. عزیر بلوچ کے کہنے پہ, یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, عزیر بلوچ کی 2-3 کنڈیشنز تھیں غالباً آنے سے پہلے. نمبر 1 کہ میری بے عزتی نہیں کریں گے آپ, مطلب مجھے بالکل ایک بلوچ کے طور پہ آپ آگے لائیں گے, بے شک اس کے بعد ملٹری کوڈ بھیجیں. غالباً جو باتیں اس سے قربت رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عزیر, ایک تو یہ بات تھی اس کی, دوسری یہ کہ فیملی کی سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ تھا, اور تیسرا یہ کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اتنا کچھ بتاؤں گا آپ کو, کسی بڑے کو نہیں پکڑیں گے آپ. تو اس کی فرمائش پہ, اس تو پہلے پکڑا ہوا تھا, اس کے کہنے پہ, شو کرنے پھر ڈاکٹر عاصم آئے ہتھے, اور ڈاکٹر عاصم کی اپنی کرپشن اور باقی معاملات تھے. تو یہ معاملات یہ نہ تھی ہوں گی آپس میں. اور یہ کہ میں نے پہلے بات کی کہ ایان غالباً باہر جو پیسے لے کے جا رہی تھے وہ عزیر کے وکیل کے تھے. تو یہ آپس میں سارے کے سارے انٹر لنکڈ ہیں. اور اس کے اندر جو رینجرز کا معاملہ, اب دیکھیں نا, رینجرز کو پھر اختیارات مل گئے, ہو گیا نا معاملہ, ابھی 2-4 دن 5 دن پہلے ہی ہوا ہے سارا, نوٹیفیکیشن ہو گیا خاموشی کے ساتھ, کوئی چوں چاں نہیں, کوئی سب اچھے بچوں کی طرح سب نے اس کے اوپر ایکسپٹ کیا, کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا, چودھری نثار صاحب کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا, چودھری نثار صاحب کو کوئی کوز بھی نہیں رہا, کوئی برا بھلا بھی نہیں کہہ رہا, کچھ. الٹیمیٹلی وہی ہوا جو کہ ہونا تھا, اور آگے بھی وہی ہوگا جو ہونا, جس نے ہونا ہے. اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے, اس کو نہ کوئی کسی جگہ پہ آپ اس کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد, یعنی وہی والی بات ہے نا کہ جس طرح ان کو احساس نہیں ہو رہا, چوری کر کے, مار کے, قتل کر کے, ملک کو لوٹ کے, ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح جو جن لوگوں نے بچانا ہے ملک, چاہے عوام ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں, چاہے عسکری ادارے ہوں, چاہے سیویلین ادارے ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, طلبہ ہوں, ہاؤس وائفز ہوں, جنہوں نے جو اس بات پہ جن کا یقین اور کامل ایمان ہے کہ ملک نے آگے جانا ہے, تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, کیونکہ ان کے ذہن میں بھی وہی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یار, لوگ کیا کہیں گے کہ اس وقت یہ پیچھے ہٹ گیا اپنی جگہ سے, فلانا آدمی نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی جبکہ دوسرا جان دے رہا تھا اپنی. نہیں, تو اس وقت جو لوگ کیا کہیں گا فیکٹر ہے نا, ایک طرف تو آپ کے یہ حکمراں ہیں جن کو پرواہ نہیں, لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تو ہیں
20 करोड़ में कोई 19.5 करोड़ से तो ज्यादा ही होंगे जिनके जहन में ये बात है कि यार इस वक्त खड़े रहना मुल्क के लिए, वरना लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी इस वक्त। ये जो आपका PSL हो रहा है, मैंने वहां पे देखा जाके, जो हमारा क्रिकेट का हो रहा है सारा, आप यकीन करें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे अगले ये PSL के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में हो। एक तो कराची किंग्स और ARY का शुक्रिया कि मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने सारी टीम्स के साथ भी मिला, लोगों से भी मिला। आप यकीन करें, क्या कोयटा की टीम हो, क्या लाहौर की टीम हो, क्या इस्लामाबाद हो, क्या पिशा, आपस में ये जैसे स्क्रीन पे हमें नजर, आपस में इतनी मोहब्बत सबकी, सारे प्लेयर्स की, और सारे लोग एक ही फैमिली में। ये पाकिस्तान में भी ऐसा है कि कोई आपको सपोर्ट करता नजर आएगा, कोयटा को कोई सपोर्ट करता नजर आएगा, लाहौर को कोई सपोर्ट करता नजर आएगा, कराची को। ये कोई एथनिक बेसिस पे नहीं है, ये कोई लिसानी बुनियादों में टीमें नहीं बनी हुई। इसमें हर किस्म के खिलाड़ी भी इसमें हर किस्म के हैं। आपको लाहौर में सारे पंजाबी स्पीकिंग तो नहीं नजर आएंगे आपको खिलाड़ी, या कोयटा में सारे बलोच तो नहीं आपको ये पसू नजर आ रहे, या कराची में। तो बात यह है कि इतनी मोहब्बत है आपस में, और अल्लाह करे कि ये लोग इसको इसी तरह से इससे लुत्फानंदोज हों, क्रिकेट हमारा आगे जाए, और अगले जो टूर्नामेंट हैं PSL के वो पाकिस्तान में हो। यानी ये उस दिन एक बड़ा जख्म लगा जिस दिन एक कोयटा का मैच हो रहा था कि कोयटा में ब्लास्ट हुआ, और लोग बड़े दुखी थे। वहां पे मैं था स्टेडियम में, तो लोग बड़े दुखी थे, लेकिन साथ ही लोगों में दुख भी था, लेकिन फिर उनके अंदर उम्मीद आ गई थी कि चलो ठीक है यार, बुरा हो रहा है, ठीक है हम लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अच्छा भी तो हो रहा है दूसरी तरफ। तो लोग उठ के, अब इसमें हुकूमत कहाँ है, मुझे बताएं, इसमें हुकूमत कहाँ है? हुकूमत पावर प्लांट, बिजली फलां कर देंगे, ये IMF के हम कचकोल तोड़ दिया, ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, मतलब एक ज़ेब्रा लाइन, मतलब ये क्या है? मतलब वो जो खुशियां हैं लोगों की, यानी लोग इस वक्त उनके दुख, ना दुखों में आप हैं, ना आप चारसद्दा में हैं, ना कराची में हैं, ना उधर, ना दुखों में साथ हैं, ना थर में हैं कहीं, ना कहीं नहीं है, ना खुशियों में साथ हैं आप। तो आप कहाँ हैं? आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? आप चाहे 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाएं, या 10 साल के लिए चले जाएं, 20 साल के लिए, कोई फर्क पड़ेगा लोगों की जिंदगी में? तो मेरा ख्याल है कि वही वाली बात है कि जो परवाह ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो चले जा रहे हैं। लेकिन ये वो जगह आती है, जब मैं पहले कहता हूं ना, कि जहां वो कानून कुदरत आता है, क्योंकि ये अगर इंसानों के हाथ में होती ना, ये सारी चीजें, अल्लाह कहते हैं ना, रिस्क, मौत और खुशी गम, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, बहुत सारी चीजें। और ये अगर इंसानों के हाथ में देता तो इंसान किसको रहने देता। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से थोड़ी सी मजीद आपसे ये जानना चाहूँगी कि 5 उन पे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, और कल गालिबन उन्हें पेश भी किया जाएगा नैब में करप्शन के इल्ज़ामात में। तो कल क्या सूरत हाल डेवलप होती देखिए इसके बाद? ये जो करप्शन के केसेस है ना, ये तो केसेस चले गए लंबे, ये तो लंबे चले गए केसेस, क्योंकि लोग इस वक्त किसी तरह से भी लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं हैं कि उनका पैसा मुल्क से लूट के बाहर जाए, जा तो रहा है, लेकिन पकड़ा जाए, उसके सबूत मिल जाए नहीं, और उसके बाद वो बंदा निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। पैसा आएगा वापस, आना चाहिए, और जब तक नहीं आता मेरा ख्याल है कि कोई मुजायका नहीं कि सख्ती की जाए। और दूसरों के लिए, अब मुझे नहीं पता जुदा हुक्मरान किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर आसिम को। यहाँ भी तो डॉक्टर आसिम बैठे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ भी तो यान अलियां घूम रही हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो ठीक है, अगर नहीं सीखा तारीख से तो दोबारा सीख लेंगे। तारीख का कोड़ा तो पड़ता है, और वो बड़ा बहरहम कोड़ा होता है। पहले भी पड़ा था, पहले भी हमने इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में लोग जाते हैं, हथकड़ियों के साथ देखे थे, नहीं सीखा, फिर आगे वापस चले तो और थोड़ा सा खा लेंगे। एक साहब, मैंने उस दिन पता नहीं पहले बात की कि प्रोग्राम में, हमारे एक हुक्मरा हैं, वो 60 के अशरे में उनकी उम्र है, मिड 60s। अगर उनकी उम्र 85 साल हो, 85, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, अगर उनकी उम्र 85 साल हो, तो इस वक्त उनके पास इतना पैसा है कि वो $1 लाख रोज का खर्च कर सकते हैं। $1 लाख रोज का जी। अब मुझे बताएं, इतना पैसा हो, वो कारून का खजाना हो, और फिर उसके बाद इंसान की, एक जमाना था ना, लोग कहते थे क्या होना चाहिए, कहते थे यार मेरे पास एक गाड़ी हो, यार एक घर हो जाए मेरे पास। अब वो 500 घर हैं, कह रहे नहीं यार 500 कम है, 1000 होने चाहिए। 1000 है, नहीं यार बात नहीं बनी, 2000 होने चाहिए। वो तो गाड़ियां 10 हैं यार, 10 का मजा नहीं आ रहा यार, अब जहाज भी खरीदो, अच्छा जहाज नहीं यार, अब बहरी जहाज खरीदो, तो उसके बाद खलाई शटल खरीदो। मतलब लालच खत्म ही नहीं हो रहा, और उसके नतीजे में
وہ لوگ آپ ان سے ملیں وہ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ان سے مطلب کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو ڈپریشن ہے, ان کے پورے گھر میں ڈپریشن, یہ نئی بیماری, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ڈپریشن, یہ چند نئے الفاظ آ گئے ہیں جب سے یہ حرام خوری آئی ہے اس معاشرے میں, ڈپریشن آ گئی ہے. یہ ڈپریشن چیز آپ اپنے بڑے لوگوں سے پہلے وقتوں کے پوچھیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, کون سا ڈپریشن کیا ہے جی, بچے کا موڈ آف ہے جی, یہ موڈ آف ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ بچے کا موڈ آف ہوتا ہے, بچے کا موڈ آف ہو گیا. یہ جو حرام کا رزق ہے نا جب آپ ملاتے ہیں تو یہ اس کے بعد بربادیاں سامنے آتی ہیں. بچے کا موڈ آف ہے جی, مجھے ڈپریشن ہو گیا, کیا ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, وہ بچی جی ڈپریشن میں چلے گئی, یہ ایک ہفتے سے ڈپریشن میں ہے. مطلب یہ وہ عذاب ہیں جو پھر آپ کے گھروں میں آتے ہیں, کیونکہ آپ بسم اللہ کہہ کے روٹی بھی نہیں توڑ سکتے, کہ حرام کا کھانا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اللہ کا نام لے کے کیسے کھاؤں, یہ اس کے تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجئے, پی آئی اے کے حوالے سے سعد رفیق صاحب کو بھی ایک تجویز آئی ہے کہ ان کو دے دیے. مجھے سعد رفیق صاحب پہ حیرت ہے, میرا خیال تھا کہ شاید سعد رفیق صاحب اس وقت اس معاملے میں تھوڑا سا کود کے اس کو سیاسی طور پہ ہینڈل کریں گے. سعد رفیق صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے, سعد رفیق صاحب نے لوگوں کو جواب دینا ہے. سعد رفیق صاحب شجاعت عظیم صاحب کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح سینٹر میں ان کا ایک کانسٹیچوئنسی, وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. سعد رفیق صاحب کو میرا خاص اس میں آ جانا چاہیے تھا, اور احسن اقبال صاحب کو سامنے آنا چاہیے. دیکھیں جو یعنی کچھ لوگوں کو سامنے, اگر شجاعت عظیم صاحب کے بھائی اگر طارق عظیم صاحب ہوتے اس معاملے کو بالکل الگ طرح سے ہینڈل کرتے. ان کے جو بھائی جو کینیڈا چلے گئے ہیں, ہمارے سابق وفاقی وزیر مملکت, وہ اچھے خاصے بہت بھلے آدمی ہیں. وہ اگر ان کی جگہ ہوتے معاملات کو کسی اور انداز میں ہینڈل کرتے, وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتے کہ لوگ, ان کو بڑا وہ تھا کہ یار لوگ کس طرح مجھے دیکھیں گے, کس طرح میرے بارے میں بات کریں گے. اب شجاعت عظیم صاحب اب کہاں ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں, توہین عدالت لگی ہوئی ہے, لوگ گھوم رہے ہیں پیچھے پکڑنے کے لیے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے پکڑ لیے, ایڈوانس پکڑ لیے, کمٹمنٹس کر لیے, کیا کیا لیا ہے, ہوٹل بیچنا ہے, کس کو دینا ہے روزویلٹ, مطلب کیا بکانی ہے وہ پیرس والے ہوٹلز کی. میں تو پہلے ہی اس پروگرام میں سب سے پہلے میں نے غالباً ڈسکس کیا تھا کہ ہوٹل کا قصہ ہے, اس کے بعد اچھا ہے کہ باقی میرے کولیگ نے بھی چھیڑ دیا. اب آپ نے پیسے پکڑ لیے, کیا بات کیا ہے ساری. پاکستان تو پیسہ آ نہیں سکتا, اگر آپ روزویلٹ کو بیچتے ہیں نیو یارک کے, پیسہ پاکستان تو آئے گا نہیں, 60% تو وہی لگے, اس کا 60% ٹیکسی میں اڑ جائے گا پیسہ, پاکستان تو آنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ باہر ہی رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ملازمین کو نکالنا نہیں ہے آپ نے, تو بھائی ملازمین کو نکالنا نہیں ہے تو آپ پھر بیچ کیوں رہے ہیں. یعنی آپ اس طرح کی تعویلیں دینا کہ جی پاکستان انٹرنیشنل کارپوریشن سے یہ لمیٹڈ ہو جائے گی, یار تو پھر کیوں کر رہے ہیں یہ سارا پھڈا اس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگر آپ نے نکالنا نہیں ہے لوگوں کو تو پھر یعنی پھر کیوں بیچ رہے ہیں, بھائی ایسے ہی رہنے دیں نا, اسی طرح ٹھیک کر لیں اس کو. نہیں ہم ایسے ہی چلنے دیں گے, ہم سب کچھ چلنے دیں گے, جو کام پہ نہیں آئے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ بس کیا میں کہوں, یہ تکبر جو ہے نا یہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا. تاریخ کے صفحات اٹھا کے دیکھیں, دھول اڑتی ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.